اور افضلیت عطا فرمائی۔ لیکن ایک بنیادی چیز میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنو اسرائیل میں سوال کرنے کا بڑا وہ تھا، سوال زیادہ کرتے تھے، بات بات پہ بحث کرنا، بات بات پہ سوال کرنا، بات بات پہ اعتراض کرنا، یہ ساری چیزیں بنو اسرائیل میں جو ہے یہ ان کے رگ و پے میں موجود تھی، وہ اعتراض بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے؟ ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں غالباً سورہ بقرہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا تھا۔ جب طیہ کے ریگستان میں تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے دو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے کہا ایک تو ہمیں اس پہاڑی علاقے میں چشمہ چاہیے، پانی چاہیے، اور پانی بھی ایک چشمے کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم 12 قبیلے ہیں اور ہم جو ہے ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایک کے لیے الگ الگ چشمہ چاہیے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مبارک مارا، فانفجرت منہ 12 عینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 12 چشمے جاری فرما دیے، اور پھر ایسے وہ چشمے جاری فرمائے کہ ہر جماعت، ہر گروہ، ہر خاندان اور برادری والا پہچان گیا کہ یہی میرا چشمہ ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک نے اپنا مشرب، اپنا چشمہ پہچان لیا۔ تو انہوں نے سوال کیا، جب پانی مل گیا تو کہنے لگے اب ہمیں آسمانی کھانا بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ ابتدا سے یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی عرض کیا، کیا آپ کا رب ان یستطیع، انہوں نے سوال کیا هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما سکتا ہے؟ اب غور کرنا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا نا من و سلوہ ملے، اور پھر جب زیادہ وقت گزرا تو کہنے لگے یا موسیٰ ادع ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، جب وہ آسمانی کھانا من و سلوہ بنا بنایا مزے اڑا رہے تھے تو جب وہ اگتا گئے تو کہا اب دوبارہ رب سے دعا کریں، ہمیں جو زمین سے اگتا ہے وہ چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں ادرک چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں یہ سبزیاں، یہ اناج چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون بالذی، کیا تم بدلتے ہو خیر کو ادنا گھٹیا چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ تو نہیں، اب بس ہم اگتا آگے ہیں، ہمیں چینج کرنا ہے، ہمیں جو ہے ایک نیا کھانا چاہیے، زمین سے ہوگے۔ فرمایا جاؤ اہبطوا مصر، جاؤ اب جو ہے وہ کسی گاؤں دیہات اور شہر میں چلے جاؤ، اتر جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، اور تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ ابتدا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا ہی سوال کیا، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا دسترخوان نازل ہو، کھانا نازل ہو، خوان نازل ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ضد نہیں کی جاتی، اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، اللہ کو آزمایا نہیں جاتا۔ رب کا کام ہے اپنے بندوں کو آزمائے، بندے اپنے رب کو آزماتے نہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، حیا کرو رب سے۔ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ بتایا یہ گیا مومن اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، رب جو عطا فرمائے شکر ادا کرتا ہے، اور رب جس چیز سے روک دے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ فائدہ دونوں صورتوں میں بندے کا ہوتا ہے۔ اللہ جو دے اس میں بھی بندے کا فائدہ، اور اللہ جو نہ دے اس میں بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ عطا پر بھی راضی، اللہ کے منع پر بھی راضی، اللہ کے روکنے پر بھی راضی، اللہ کی رکاوٹ پر بھی راضی۔ اللہ نے جس چیز سے روک دیا یا جو چیز روک دی، باہر دو صورت جو ہے وہ اللہ کے فیصلے پر مومن راضی رہتا ہے۔ لیکن بنو اسرائیل کا انداز ہی اپنا تھا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تھے تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار بھی تھے نا، ہوشیار تھے۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، ہم آزما نہیں رہے، اصل میں ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان ناکل منہا، ایک تو ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے گا، ہم اس کو کھائیں گے، اپنی بھوک مٹائیں گے، یہ جو ہمیں جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس طرح ہم آج کل یہی چاہتے ہیں نا، ہمیں ہر چیز تیار مل جائے، نہ میری محنت لگے، نہ میرا وقت لگے، نہ میں کوشش کروں، بس بیٹھے بٹھائے جو ہے نا مجھے سب کچھ مل جانا چاہیے، یہ میری خواہش ہے۔ وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو،
تم تو وہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہو اور فردا آنے والے کل کے انتظار میں ہو، بس اللہ کر دے۔ بھائی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے کرنے کے لیے بھی ظاہری کچھ کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی رب وہی ہے، لیکن بدر کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، رب وہی ہے، صحابہ جیسا درد پیدا کرنا ہوگا، رب وہی ہے، نبی کے غلاموں جیسی آہوزاری پیدا کرنی ہوگی۔ جب تم رب کے بن جاؤ گے تو دیکھنا رب تمہیں کیسے مالا مال فرماتا ہے۔ تو بھر کے عیسائی وہ جو تھے بنو اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد، انہوں نے کہا پہلی بات یہ ناکلوا منہا، ہم اسے کھائیں گے، اپنی بھوک مٹائیں گے۔ اچھا دوسری بات وتطمئن قلوبنا، ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ کچھ تیز لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب اپنا حل کروا لیتے ہیں لیکن احسان اس کا بھی کسی دوسرے پہ ڈالتے ہیں، مطلب اپنا پورا کرواتے ہیں، احسان اس کا بھی دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ بھائی تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، فائدہ اس میں بھی تیرا ہے۔